جتنے بھی یہ لوگ ہیں اور بہت بڑے نام ہیں, یوٹیوبرز بہت سے ہیں, کیا یہ لوگ کل تک اسٹیبلشمنٹ کا پورا چورن نہیں بیچتے رہے؟ آج اسی اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں. کسی کا موقف کتنا ہی تلخ یا حقائق کے منافی ہے جتنا ہی ہو, برا کیوں نہ ہو, جو عمران ریاض خان کے ساتھ ہوا, ظاہری بات ہے ہمیں سب کو پتہ ہے کہ وہ کہاں پر تھے, اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ہاں جی وہ جی اس لیے کر رہے تھے تو اس لیے پھر ان کے ساتھ یہ ہوا, تو میں یہ تو ایک بددیانتی بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں بے رحمی بھی ہے اگر میں یہ کہوں کہ جو ہوا وہ ٹھیک ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جس وقت وہ تکلیف میں رہے, یہ ان کو پتہ ہے, ان کی فیملی کو پتہ ہے کہ کتنی تکلیف میں وہ رہے. پاکستان سے باہر جانے کا کسی کا دل نہیں کرتا, گھومنے پھرنے کے لیے ہم سب جاتے ہیں, ویسے اپنا گھر چھوڑنے کا کسی کا دل نہیں کرتا. وہی جان سکتے ہیں کہ ان کے کیا حالات ہیں. لیکن میں صرف اتنی بات کروں گا اور میں ایک سوال کرتا ہوں, مجھے چھوڑ دیں, میں تو خود کو اتنا کبھی سیریسلی لیتا ہی نہیں ہوں. پاکستان میں صحافت میں بہت بڑے بڑے نام ہیں, اس وقت بھی موجود ہیں. کیا وہ سارے جھوٹ بولتے ہیں اور اکیلے عمران ریاض نے سچ بولا ہے؟ بھائی وہ سارے ٹھیک ہے, وہ سارے سچ بولتے ہیں نا. کیا شاہزیب خانزادہ سے زیادہ کوئی سچ بولتا ہے؟ میرا بھائی منصور علی خان وہ سچ نہیں بولتا, وہ بھی سچ بولتا ہے, ٹکا کے بولتا ہے. کاشف بھائی صاحب سچ, مسائل ہم سب کو آتے ہیں. حامد میر صاحب ہیں, وہ اور بہت سے صحافی ہیں, ندیم ملک صاحب ہیں, اور بڑے اچھے صحافی ہیں. کاشف بھائی صاحب کا میں نے ذکر کیا, کامران شاہد صاحب, جانتے بوجھتے جھوٹ تو کوئی نہیں بولتا. ہاں فیکٹ کی غلطی ہم سب کبھی کبھی کر جاتے ہوں گے, لیکن ہر بندہ بات کرتا ہے. لیکن ایشو کیا ہے کہ یار ہمیں مسائل کا پتہ ہے کہ یار ہم نے یہ ریڈ لائن کراس نہیں کرنی, لیکن ان تمام صحافیوں میں سے کوئی کیمپینر تو نہیں بنا ہوا. کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ اب آپ کو ہم جواب مانگیں گے, سوال لیں گے, ہم ٹکر کے لوگ ہیں. بھائی بات یہ ہے, میں ٹکر کا کوئی آدمی نہیں ہوں, میں ایک عام آدمی ہوں, میں ایک صحافی ہوں. ہاں میں سوال ضرور کر سکتا ہوں, اور مجھے جو کر یہ کو آ کے کہے گا عمران خان ملک دشمن ہے, یہودی ایجنٹ ہے, تو میں کہوں گا اچھا جی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, تو مجھے تو ذرا اس کا ثبوت چاہیے. بالکل ظاہر سی بات ہے. مطلب مجھے اگر آپ فائلیں بتا رہے ہیں تو ذرا مجھے تھوڑا سا فائلیں تو دکھائیں. آپ کہہ رہے ہیں جی فلانا چور ہے, فلانا ڈکیت ہے, فلانا یہ ہے, تو میں تو سوال پوچھوں گا. اور میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں فیصلے کیے نہیں جاتے, کروائے جاتے ہیں عدالتوں سے بھی, اور یہ ہسٹری رہی ہے. تو میرا تو آج بھی سوال یہ ہے کہ بھائی اگر ان کا گلہ کیا ہے, یہ جتنے لوگ پاکستان سے کچھ چلے بھی گئے, عمران ریاض خان ہیں, ڈاکٹر معید پیرزادہ ہیں, اگر وہ ایک زمانے وجاد ایس خان تھے, خیر وہ بھی بڑے قریب تھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے. یہ سارے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے قریب لوگ تھے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی معاملے میں نا کسی ایک حکومت کے ساتھ, کسی ایک سیاسی لیڈر کے ساتھ جذباتی طور پر انویسٹ ہو جاتے ہیں, یعنی کہ بس یار یہی بندہ ہے, یہ مسیحا ہے, بس اس کے ساتھ لگ کے, اس کے نیریٹو کو بیچ کے, اس کا سب کچھ کر کے اگر ہمیں فائدہ ہوتا ہے, فائدہ صحیح, بندہ ایک کوئی ہے, باقی سارے چور ہیں. جب آپ اس طرح کی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دے رہی ہے تو بہت اچھی ہے, وہ جس مرضی کو رگڑ دے وہ بالکل ٹھیک ہے. کیا ان تمام لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن کے صحافت نہیں کی اتنے سارے عرصے؟ وہ دودھ پینے والی بات بھی آپ نے کی, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے نا کہ کوئی بھینسوں کے نیچے گھس گیا, کوئی ٹب میں جا کے بیٹھ گیا, کس کے کہنے پہ بھائی؟ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ نا. آئی ایس پی آر نے نرچر کیے سارے لوگ. میں نے تو کوئی فائدہ نہیں لکھا ہوا آئی ایس پی آر سے تھا, میں نے تو کوئی نہ میں ان سے کوئی کسی چیز کا نہ میں متمنی ہوں کہ جی مجھے یہ چاہیے, مجھے فلانی جگہ فلانا پروجیکٹ چاہیے یا فلانے میں نے پیسے لینے ہیں. ایک عزت احترام کا تعلق ہے. ہاں میں ضرور کہتا ہوں کہ بھائی میں ایک کمزور آدمی ہوں, میں اگر بہت ساری حدود کراس نہیں کر سکتا, نہ کبھی میں نے کی ہیں, نہ مجھے کرنے کی خواہش ہے. مجھے پتہ ہے ٹھیک ہے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن پہ اگر میں ریڈ لائن کراس کروں گا تو میں پرابلم میں آؤں گا, لیکن مجھے کراس کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ عام لوگوں کو جب میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ یار اس سے زیادہ میں بات نہیں کر سکتا, تو جو بھی آپ کے اس وقت ویور دیکھ رہے ہیں وہ بڑے ذہین ہیں, سب کو پتہ ہے کیا حالات ہیں. لیکن جتنے بھی یہ لوگ ہیں اور بہت بڑے نام ہیں, یوٹیوبرز بہت سے ہیں, کیا یہ لوگ کل تک اسٹیبلشمنٹ کا پورا چورن نہیں بیچتے رہے؟ آج اسی اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں. کل یہی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو کندھوں پہ بٹھا کے دوبارہ وزیر اعظم بنا دے, میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, تو میری تو وہ بھی خبر ہوگی, اور میں چاہوں گا سب سے پہلے وہ خبر میں بحیثیت صحافی بریک کروں جی کہ یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی صلح ہوگی. لیکن میں اس اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں نہیں نکالنے لگ پڑوں گا, اس لیے کیونکہ میرے لیے وہ ایک خبر ہے. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آج میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, کل عمران خان صاحب بن جائیں, کیونکہ میں اس دوڑ میں نہیں ہوں بھائی, میں اس دوڑ کے اندر شامل ہی نہیں ہوں. نہ میرا کوئی مفاد جڑا ہوا ہے کسی ایک حکومت, کسی ایک اسٹیبلشمنٹ. ہاں جو چیزیں میرے لیے امپورٹنٹ ہیں میں وہ ضرور بات کرتا ہوں کہ یار پاکستان کی فوج پاکستان کا اثاثہ ہے, ہمیں اندھا نہیں ہو جانا چاہیے اس کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے. کیونکہ ذہن میں رکھیں جب میں اور آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں, پتہ نہیں اس وقت
پاکستان کی فوج کے کتنے افسر کتنے جوان کسی آپریشن کا حصہ ہیں, کوئی اس وقت بھی شہید ہو رہا ہے اس ملک کے لیے. تو مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جب ہم کلی طور پہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ جی ہم صرف چیف کو اٹیک کر رہے ہیں, نہیں, وہ فوج کی پالیسی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے چیف پہ اٹیک ہے اس کا مطلب ہے فوج پہ اٹیک, پورے ادارے پہ پورے ادارے پہ اٹیک ہے. تو ہاں میں کہتا ہوں یار ادھر ذرا تھوڑا دھیان رکھا کریں. باقی ٹھیک ہے, اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر کہ کون کیا کہتا ہے. یار لوگ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں, 100 دفعہ کرتے رہیں. میں نے تو کبھی مجھے اب تو شروع میں کبھی میں نے کسی کو جواب دے دیا, میں تو جواب بھی نہیں دیتا کسی کو. اگر میں برا لگتا ہوں تو میں جتنی بھی کوشش کر لوں میں اسے اچھا نہیں لگوں گا. ظاہر سی بات ہے. اچھا سر, ایک بات میں دل کی کرنا چاہوں گا. جمہوریت پاکستان میں, ہم جمہوریت کسی دور میں ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نام لیتی تھی جماعت تو وہ بڑا اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ یار اس کے ہیں. اگر آپ اب کھل کے کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوگا تو حکومت آ جائے گی, پھر الیکشن کیوں ہو رہے ہیں, ووٹ کو کس طرح کی عزت مل رہی ہے, پھر بات ہی ساری اسٹیبلشمنٹ پہ چھوڑتے ہیں. جب مرضی حکومت لے آئیں, جس کی مرضی لے آئیں, کیونکہ اب ساری جماعتیں صرف اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں. جی اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہوگی تو حکومت میں ہوگا, اسٹیبلشمنٹ نہیں ساتھ ہوگی تو پھر لوگ ووٹ کیوں ڈالنے جاتے ہیں. جمہوریت کا یہ جو ہم لے کے چلے ہیں سو کالڈ ڈیموکریسی, تو یہ ختم ہو جانی چاہیے. دو چیزیں دیکھیں, ایک چیز یہ ہے کہ میں آپ کو بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں. میں اور آپ ایک ہمارا فیوریٹ ریسٹورانٹ ہے, وہاں سے کھانا کھاتے ہیں. مجھے بھی کھانا وہاں کا پسند ہے, آپ کو پسند ہے, ہم اور بھی بے شمار لوگ ہیں جن کو پسند ہے. وہ شٹر ڈاؤن کرتے ہیں, بند کر دیتے ہیں, ہمیں اس دکان سے کھانا نہیں ملے گا, اس ریسٹورانٹ سے, کیونکہ وہ بند ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے کھانے کا کاروبار ختم کر دیا, ہم رضائیاں بیچتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں وہاں سے تو کھانا نہیں ملے گا نا, وہ ختم ہو گیا. تو بھائی جب اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر لے گی کہ بھائی ہمارا تو تعلق ہی نہیں ہے, سیاستدان کو ہم سے مدد مانگنے آتا ہے کہ اس حکومت کو گرائیں یا اس حکومت کو لائیں, جب وہ یہ سودا ہی بیچنا چھوڑ دیں گے, دینا چھوڑ دیں گے, مدد دینا ہی چھوڑ دیں گے, تو سیاستدان کے پاس بھی آپشن نہیں رہے گا. دوسری بات یہ کہ ہمارے ٹوٹل سینیٹرز وغیرہ ملا کے 12, 14, 1500 لوگ ہیں ٹوٹل اسمبلیوں کے ملا کے. مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی وہ ان میں سے 1500 میں سے آج بھی اگر اسٹیبلشمنٹ کا ایک میسج آئے تو 1000 یا 1200 کھڑے ہو جائیں گے, یہ حکم کریں کیا کرنا ہے. سیدھی سی بات ہے. تو بھائی اگر یہی سلسلہ چلتا رہنا ہے تو پھر ہم کوئی تبدیلی نہیں لا رہے, پھر ہم باقی جو الیکشنز ہیں ان کو بطور ایکسرسائز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہاں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے جی یہ وہ فلان. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر سپیس ہم کہتے ہیں نا سویلین سپیس, تو یہ صرف نہ سیاستدان اپنے مرضی سے لے سکتے ہیں, یہ فوج کو بھی بحیثیت یا اسٹیبلشمنٹ کو بھی بحیثیت ادارہ ان کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ یار یہ ہم نے اس کو کس طرح سے معاملات کو آگے چلانا ہے. کیا ہم نے اپنے آپ کو اپنا رول ری ڈیفائن کرنا ہے, اور ملک کی اندر فوج کا تو معیار وہی ہے نا جو پہلے تھا, میرا بھی احساسہ ہے, آپ کا بھی احساسہ ہے, تو ان کی تو اہمیت رہے گی, لیکن ہم نے ان معاملات میں نہیں پڑنا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو ہمارے ملک میں کون سا سیاستدان ایسا نہیں ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ فوج اس کے ساتھ اچھے تعلقات میں ہو اور وہ فوج کی بلیسنگ سے, ان کے دست شفقت سے اقتدار میں آئے, یا ایون اپوزیشن میں بھی ہو تو اس کے اوپر دست شفقت رہے. یہ تو بات فیکٹ ہے. تو اس کا نقصان ادارے کو بھی ہو رہا ہے, کس طرح ہیٹ ہے لوگوں کے اندر. دیکھیں وہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ادارے کو نقصان یا ادارے کی پالیسی کی وجہ سے سوال ضرور اٹھتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ہم اس کے اوپر بہت ساری چیزوں کے اوپر بحث اس لیے نہیں کر سکتے کہ جو قومی مفاد ہے نا اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ میرے پاس تو نہیں ہے, ایسے ہی میں نہیں دے سکتا.